أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انبیاء میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا کہ سارے انبیاء کے سردار اور امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس طرح میرے عزیزو، اس امت کے لیے بھی اللہ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا انتخاب فرمایا کہ امت کے پاکیزہ اور سردار اگر کوئی اس پوری امت میں سے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب دنیا میں انسانوں کے وجود سے پہلے ہو چکا تھا، اسی طرح دنیا کے وجود سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کی امت کا، اپنے نبی کی جماعت یعنی صحابہ کی جماعت کا بھی انتخاب فرما دیا تھا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا کہ مجھے نبی بنایا اور نبیوں کا سردار منتخب کیا، اور پھر اللہ نے میرے صحابہ کا بھی انتخاب فرمایا کہ اس امت کے وہ لوگ جو میرے نبی کی جماعت میں شامل ہوں وہ کون ہونے چاہیے۔ چنانچہ وہ صحابہ اکرام کی جماعت کو اس کے لیے مقرر و متعین کیا گیا، اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے تو ہو نہیں سکتا کہ تم گمراہ ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے ایمان کا آئیڈیل قرار دے دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، راہ راست پر آنا چاہتے ہو، تو راہ راست پر چلنے والی جماعت اور ایمان والی جماعت، اس کا میں نے تمہیں آئیڈیل بنانے کے لیے انتخاب کیا ہے، وہ میرے صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے ایمان کو لکھ دیا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہر موقع پر اللہ نے ان کا امتحان لیا، لیکن وہ کسی بھی موقع پر امتحان میں فیل نہیں ہوئے، ہمیشہ انہوں نے تقوی کو آگے رکھا اور وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے چند صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے سرداری اور بادشاہت کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ ان میں سب سے بڑی جو سرداری اللہ نے عطا فرمائی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ ان کے مرتبے کے لحاظ سے تھی۔ اگر آپ یہ دیکھنے جائیں کہ ان سب میں سب سے طویل عرصہ حکومت کس نے کی اور سب سے زیادہ جس کی حکومت عام ہو طول و عرض کے اندر، کرۂ ارض کے اندر، وہ کس نے کی، تو اس میں اگر آپ تاریخ اسلام کا، صحیح تاریخ اسلامی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو نظر ایک ہی نام آئے گا، وہ نام ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کل آپ نے جو حکومت کی وہ آدھی دنیا سے زیادہ
زمین کا حصہ ہے جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی. 64,65,000 مربع کلومیٹر پر آپ کی حکومت تھی، جبکہ کل کرۂ ارض 1,20,000 کلومیٹر ہے. اس میں سے آدھے سے زیادہ پر اللہ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام معاویہ تھا. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسلمان ہونے کے لیے آتا تو اس کے نام میں اگر معنی کے لحاظ سے کوئی کمزوری دیکھتے تو اس کے نام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. چنانچہ صحابہ کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے. ایک صحابی آئے کا کیا نام، ایمان لے کر آئے کا کیا نام ہے، کہ عبد الشمس، شمس کا بندہ. کہا نہیں، تمہارا نام عبداللہ ہونا چاہیے. کوئی عبداللہ ہے، کوئی عبد العزہ ہے. اللہ کے نبی نے ان کے نام کو چینج کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس کا نام میں نے حرب رکھا. کہا فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھو. پھر حسین پیدا ہوئے، کہا کیا نام رکھا، کہا حرب رکھا. کہا نہیں، اس کا نام حسین رکھو. تو اللہ کے نبی مختلف اوقات کے اندر نام تبدیل کر دیا کرتے تھے. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا نام ایسا پیارا تھا کہ اللہ کے نبی نے اسلام سے پہلے جو نام تھا اسی نام کو پسند فرمایا. بے شمار صحابہ ایسے تھے کہ ان کا نام جو اسلام سے پہلے تھا بعد میں بھی وہی نام چلتا رہا، بعد میں بھی وہی نام رہا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اللہ کے نبی کے دعوی نبوت سے 5 سال قبل ہوئی. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. بہرحال آپ کا اسلام، یہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، صحابہ کی جماعت کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی نعمت. اللہ نے آپ کو وہ فراست عطا فرمائی تھی، وہ حسن تدبیر نصیب فرمائی تھی، وہ بہادری اور شجاعت عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ آتا ہے نا، اللہ کے نبی کے صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ ہے؟ کہا معاویہ نہیں ہے. فرمایا اسے شریک کرو، وہ حسن تدبیر بھی جانتا ہے، وہ مدبر بھی ہے اور وہ دلیر اور بہادر بھی ہے، وہ دلیر اور بہادر بھی ہے. اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایسے رازدان اور ایسے وفادار تھے کہ اس کی نظیر تاریخ اسلامی میں کہیں اور نہیں ملتی. اللہ نے آپ کو ایسا رتبہ اور ایسا مقام عطا فرمایا. آپ کا تعلق جس خاندان سے تھا وہ بنو امیہ کا خاندان کہلاتا ہے. اور اللہ کے نبی کا بنو امیہ سے کیا تعلق تھا؟ جبکہ اللہ کے نبی تو ہاشمی تھے، قریشی تھے، یہ بنو امیہ سے تھے. یہ دو الگ الگ قبیلے تھے. اللہ کے نبی کا بنو امیہ سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کیا تعلق. آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے. امت کی ماں ام المؤمنین کا درجہ انہیں حاصل ہے. آپ کے والد محترم ابو سفیان یہ اللہ کے نبی کے سسر ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی کی ساس ہے. پھر آگے دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، ام المؤمنین ہے، وہ ان کی ایک بہن ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے. ایک لحاظ سے حضرت امیر معاویہ اللہ کے نبی کے سالے ہوتے ہیں، اور دوسرے لحاظ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ہم زلف ہوتے ہیں. اور آپ کے چاچا زاد بھائی، ان کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں اس خاندان کو دی، اس گھرانے کو دی. ایک حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یک کے بعد دیگرے ایک کے انتقال کے بعد. اتنا عظیم خاندان تھا. اور آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ
یہ حضرت لقیط جن کا نام حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کنیت ابو العاص، نام لقیط ہے، ان کو اللہ کے نبی نے عطا فرمائی. تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی کا اتنا تعلق اور اس انداز سے اللہ کے نبی کا ایسا رشتہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے اور خاندان سے. اور اللہ کے نبی کی محبت کیسی تھی؟ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ کے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر سے تشریف لائے تو بہن کے گھر چلے گئے. بہن نے بٹھایا، سر دبا رہی تھی، مالش کر رہی تھی، کندھے دبا رہی تھی. اتنی دیر میں اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے اور سلام کیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں معاویہ سے محبت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، مجھے بھی معاویہ سے محبت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ام حبیبہ صرف تمہیں نہیں، سنو اللہ کا نبی محمد بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے، محمد کو بھی معاویہ سے محبت ہے. ابھی یہ بات ختم ہوئی تھی کہ اتنی دیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ام حبیبہ نے جیسے کہا کہ مجھے معاویہ سے محبت ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی معاویہ سے محبت ہے، تو اللہ نے آپ دونوں کی یہ بات سنی. اللہ فرماتا ہے مجھے بھی معاویہ سے محبت ہے، میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے والد محترم نے لکھنا پڑھنا بڑا اچھا سکھایا تھا. تو اللہ کے نبی نے آپ کو مقرر و متعین کیا تھا کہ قرآن جو اترے گا، قرآن کی وحی جو اترے گی تو وہ آپ نے لکھنی ہے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ ہر وقت چھلی ہوئی پینسل، تراشا ہوا قلم اپنے کان میں لگا کے رکھتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی مجھے بلائیں اور میں کہوں یا رسول اللہ میں قلم بنا کر آتا ہوں اور تاخیر ہو جائے. فوراً تیار رہتے تھے، جیسے ہی اللہ کے نبی مجھے پکاریں گے میں فوراً جاؤں گا اور اللہ کے نبی پر نازل ہوا اللہ کا کلام اس کو فوراً لکھ لوں گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نام کتنا پسند ہوگا. قرآن کی وحی کبھی صبح اتر رہی، کبھی شام کو اتر رہی، کبھی کس وقت. اللہ کے نبی بار بار پکارے معاویہ 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 آ جاؤ قرآن لکھو. پھر قرآن جب اترتا تھا تو کوئی صحابی نہیں سنتا تھا، اللہ کے نبی پر اترتا تھا، اللہ کے نبی بتاتے تھے. تو سب سے پہلے سننے والا صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے لکھنے والا صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ہونٹ مبارک سے حروفوں کی ادائیگی کو دیکھنے والا صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان حروف کو لکھائی میں لے کر آنے کر دیکھنے والا صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر اس کے بعد ان حروف کو لکھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی کو سنانے والا صحابی وہ بھی امیر معاویہ ہے، اور سب سے پہلے کسی صحابی سے کلام سننے والا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر اللہ کا نبی سب سے پہلے کسی صحابی سے قرآن سنتے ہیں، قرآن اترنے کے بعد جب لکھا جاتا ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کتنی خدمت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں کے لیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ غسان کا بادشاہ، غسان کا شہزادہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کچھ ہدایہ تحائف لے کر آیا ہوں، آپ اپنے کسی غلام کو بھیج دیجئے، مدینہ منورہ سے باہر ہے، میں اس کے حوالے کر دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ جاؤ اس کو لے کر آ جاؤ جو سامان یہ دیتا ہے. وہ مدینہ منورہ سے تھوڑا دور تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میرے چپل دوسری طرف ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں سے جاؤ. چنانچہ اس کے ساتھ نکلے. فرمایا بھائی میرے پاس چپل نہیں ہے، تم مجھے اپنی سواری پہ سوار کر لو. اس نے کہا میں شہزادہ تم غلام، ہم سواری پہ سوار نہیں ہو سکتے.
تم میری سواری پہ سوار نہیں ہوگے. چنانچہ وہ سواری پہ سوار ہوا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ مجھے اپنی سواری کے سائے میں چلنے دو, دھوپ بڑی تیز ہے. کہ تم غلام ہو محمد کے, تم ہماری سواری کے سائے میں بھی نہیں چل سکتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح چلتے رہے اور اللہ کے نبی کے لیے جو سامان تھا وہ لے کر واپس تشریف لائے. آپ کے قدم مبارک سوج چکے تھے, جلے ہوئے تھے, تکلیف ہو رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا معاویہ؟ کہ یا رسول اللہ اس طرح سے سارا معاملہ پیش آیا. کہ چپل کیوں پہن کے نہیں گئے؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہاں سے جاؤ, میرے چپل دوسری جگہ پہ پڑے ہوئے تھے. یہ معاویہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ چپل اٹھانے کے لیے جاتا اور پھر اس کے بعد جا کر میرے نبی کے حکم کو پورا کرتا. اور چپل اٹھانے میں اور اللہ کے نبی کے حکم کے پورا کرنے میں چند قدم لگتے, اتنے قدموں کے برابر جو تاخیر ہوتی معاویہ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس لیے میں ننگے پیر میں نے جانا گوارا کر لیا, لیکن چپل پہن کر جانا میں نے گوارا نہیں کیا, تاخیر کو میں نے گوارا نہیں کیا. تو میرے دوستو, آج کچھ لوگ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں, خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں, مسلمانوں میں غلط ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں, مسلمانوں کے بچوں کی اور مسلمانوں کی ان کے حوالے سے غلط ذہن سازی کرتے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ غیر شعوری طور پر ہماری نسلوں میں گمراہی آ رہی ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں غلط سوچ بن رہی ہے, حضرات صحابہ کے بارے میں غلط سوچ بن رہی ہے. اس کا علم ہی نہیں مسلمانوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا تھا کہ اسلام سے پہلے بھی سردار تھے اور اسلام کے بعد بھی اللہ کے نبی نے ان کو سرداروں والی عزت عطا فرمائی تھی. اسلام کے بعد بھی اللہ کے نبی نے انہیں سرداروں والی عزت دی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے 100 اونٹ اور 600 اوقیہ سونا اور چاندی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اونٹ کا مطلب کیا؟ اونٹ اس زمانے میں ایسے شمار ہوتا تھا جیسے اس زمانے میں لینڈ کروزر ہے. اتنی اہمیت تھی اونٹ کی, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ کے نبی 100 کے 100 حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے. اور مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے نبی مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو حرم میں داخل ہو جائے فہو آمین, تو وہ امن میں ہے. پھر فرمایا, اب اللہ کے نبی کو بتایا کہ یا رسول اللہ حرم بھر گیا ہے, اب کیا کریں؟ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے, وہ بھی امن میں ہے. اتنا اللہ کے نبی نے مقام دیا تھا. اور جب مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی نے عورتوں سے بیعت لینا شروع کی. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی, اے نبی آپ ان سے بیعت لیجئے اس بات پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن, چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, اپنی اولاد کو زندہ درگور نہیں کریں گے. حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یہ کام تو ہم نے زمانے جاہلیت میں بھی نہیں کیے تھے. زنا کے زنا تو ہم نے زمانے جاہلیت میں بھی نہیں کیا. اتنے پاک دامن تھا آپ کا گھرانہ, اتنا پاک دامن تھا. اور اللہ اعلان کر رہا ہے ان بیعت کرنے والی عورتوں کے بارے میں کہ یہ مومنات ہیں, اور ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ بھی موجود ہیں کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ مومنہ ہے, اور جن کے لیے قرآن اللہ کے نبی کو حکم دیتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ کے نبی کی زبان سے ان کے لیے استغفار کیا گیا ہے. غزوہ احد کا معرکہ ہوا, کفار کی فوج ایک طرف, مسلمانوں کی دوسری طرف. اسی فوج مسلمانوں کے میں 70-80 کے لگ بھگ صحابہ شہید ہوئے. ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. حضرت وحشی جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
لاش مبارک پڑی ہوئی تھی. حضرت ہندا اس کے قریب آئی, مسلمان نہیں تھی. اپنے خنجر سے ان کے کان کو کاٹا, ناک کو کاٹا, آنکھوں کو نکالا, زبان کو کاٹا, سینے کو چاک کیا, اندر سے کلیجے کو نکالا, چبانے کی کوشش کی, چبا نہ سکی, تھوک دیا, پھینک دیا اسے. اللہ کے نبی کو پتا چلا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس انسان پر, اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جس کے تھوک کے ساتھ حمزہ کا خون مل گیا. جس کے تھوک کے ساتھ حمزہ کا خون مل گیا. اس وقت اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا, حضرت ہندا کے تھوک کے ساتھ حضرت حمزہ کا خون مل گیا تھا. اب یہ جہنمی نہیں ہے, اس پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے. میرے دوستو, ہم صحابہ کو نہیں پڑھتے, ہم نے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ دین, اسلام, شریعت, قرآن, حدیث, اس کی اہمیت اور اس کی عظمت ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی. اگر ہم صحابہ کو پڑھیں, صحابہ نے کتنی قربانیاں دی دین کے لیے, شریعت کے لیے. اس دین آج ہم تک پہنچا, قرآن ہم تک پہنچا, اللہ کے نبی کی احادیث ہم تک پہنچی, یہ سب صحابہ کی قربانیاں ہیں. اس میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا, صحابہ کی قربانیاں یہاں تک پہنچی ہیں ساری چیزیں. اللہ کے نبی کے گھرانے کی قربانیاں بے مثال ہیں. لیکن جو اللہ کے نبی نے قربانی صحابہ سے مانگی, مجالے کے صحابہ نے اس قربانی دینے سے پہلے ایک سیکنڈ کا وقفہ بھی کیا وہ سوچنے کے لیے. آپ اندازہ کریے نا, ایک صحابی ہیں, شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, دلہن گھر میں ہے, گھر میں تشریف لا رہے, گھر کے صحن میں داخل ہو گئے, آواز آئی جہاد کے لیے نکلو, وہیں سے سواری کو موڑ دیا. بیوی نے کہا اپنی شکل تو دکھا دو, قیامت میں کیسے پہچانوں گی؟ پیچھے سے پکڑا, قمیص پیچھے سے پھٹ گیا, کہ قیامت میں پہچان لینا جس کے قمیص پیچھے سے پھٹا ہوگا وہی تیرا شوہر ہوگا. اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ اپنا چہرہ ان کو دکھا دیتے. کتنا آسان ہم نے دین کو سمجھا ہوا ہے. اتنا دین ہماری نظروں میں بے وقات ہو چکا ہے. آج کس طرح ہماری نظر آنکھوں کے سامنے مٹتا ہے, ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا. میرے دوستو, ماہ رجب اس کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک سعادت اور بھی عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے نبی نے جب حج کیا, ایک روایت میں حج آتا ہے, ایک جگہ عمرہ آتا ہے. اللہ کے نبی نے جب حج کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ خدمت دی تھی کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے بالوں کو مونڈا تھا. تو اللہ کے نبی کی اجازت سے ایک طرف کے بال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھ لیے تھے, اور کچھ ناخن بھی تھے اللہ کے نبی کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا جب انتقال ہو گیا, حضرت ابو بکر کا بھی ہو گیا, حضرت عمر کا بھی ہو گیا, تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. فرمانے لگے, اے ام المومنین, ایک میری درخواست ہے. کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ چارپائی جس پر اللہ کے نبی کو آخری وقت میں رکھا گیا تھا اور دفن کیا گیا تھا, اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اور میت جس چارپائی پہ لائی گئی تھی, وہ چارپائی مجھے دے دیجیے. دنیا کی جتنی قیمت مانگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چارپائی آپ کو دے دی. آپ نے وصیت کی کہ 2 باتوں کا خیال کرنا, ایک, میری میت اس چارپائی پہ جانی چاہیے, میری کل کائنات یہ چارپائی ہے, اور دوسرا فرمایا کہ یہ جو بال مبارک ہیں اور یہ جو ناخن مبارک ہیں یہ میری داڑھی اور میرے سجدے کی جگہ پہ لگا دینا کہ کل قیامت والے دن یا قبر میں کوئی آزمائش کا وقت مجھ پر آ جائے تو یہ میرے لیے اس کی دور کرنے کا ذریعہ اور سبب ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کرتے تھے, معاویہ میرا بھائی ہے اور ہم دونوں جنت میں ساتھ رہیں گے, یہ میرا جنت کا ساتھی, یہ میرا جنت کا ساتھی ہے. اہل بیت کا بھی ایسا تعلق تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کئی علاقوں کا گورنر بنایا ہوا تھا. حضرت علی کا ایک بھائی تھا عقیل بن ابی طالب, ہو نہیں سکتا تھا کہ حضرت معاویہ کا دسترخوان لگا ہوا ہو, حضرت معاویہ کھانے کے لیے بیٹھ جائیں اور حضرت عقیل کا انتظار نہ کرے. کوئی کھانا حضرت عقیل کے بغیر نہیں کھایا کرتے تھے. حضرت علی کے بھائی اس انداز سے اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی کے گھرانے سے
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اور محبت تھی۔ میرے دوستو، آج ہم ان صحیح اور حقیقی باتوں سے بہت دور نکل چکے ہیں، بہت دور جا چکے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور خصوصاً وہ مظلوم صحابہ جن کی زندگی میں اللہ ان کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہے اور ان کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو دھوتا ہے، اور ان کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کا اعلان ہوا ہے، اور ہم ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہیں۔ صحیح تاریخ اور صحیح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے، اس لیے وہ محبت جس انداز کی صحابہ کی، خصوصاً ایسے صحابہ کی جو مظلوم کے درجے میں، مظلومیت کے درجے تک پہنچ چکے ہیں، ان کی ہمارے دلوں میں کوئی نہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے اور دیگر صحابہ کی پوری جماعت نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ انہیں سرداری اور رتبے کا درجہ دیا، سرداری والا رتبہ دیا، سرداری والا درجہ دیا، بادشاہ اپنا تسلیم کیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اپنی اولاد کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں صحیح معلومات دیں، اپنی اولاد کو ایسے صحابہ جن کے بارے میں ایک فرقہ غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اور ان کے بارے میں امت کے اندر غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے ان کا بہت فاصلہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگوں کی جو معلومات ہیں وہ غلط ہیں۔ وہ ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کی صحیح تاریخ ہمیں پتہ ہو، صحابہ کے بارے میں صحیح معلومات ہمیں ہوں، ہمارے بچوں کو ہو، تاکہ اس انداز کے فتنہ پرور گروہ سے اور فرقے سے ہماری اولاد اور ہم سب بچیں، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، اس کی وجہ سے پھر ہمارا دین محفوظ رہے۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔